اختنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. ہمارے نوجوان کھڑے سڑک کے کونے پہ، وہ چڑھاؤ چڑھ رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، تو کمنٹ سن کے کیسے ہوتے؟ دھکا دینے کا نہیں. اسے گھر والوں کو نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کوئی دھکا دینے کے لیے چھوڑنا. کوئی بولتا رہے نہیں کتنا اچھا ہوتا، پورے اتار اتار رہتے شہر میں، تو انہیں بیچارہ جاتا اتار 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 چلتے رہتا. مطلب کمنٹس دے رہے، سجیشنز دے رہے. تیسرا جو رہتا اپنا وہ جو ہیلتھ کلب والا رہتا، ارے بائسپ دیکھ اس کی بائسپ، سائیکل چلانے سے بائسپ ٹرائسپس فورسپس، اب کیا بن گئے اس کی شولڈرز بلیڈ، یہ وہ سب پورے بن گئے زبردست. اب انہیں کیا کر رہا، بولے ایک ہاتھ سے کر رہا تو بن گئے، بولے اب اس نے دوسرا بھی چلانا، بولے تو دونوں سے کریں گے نا، بولے تو دونوں بھی اس کے سالڈ ہو جائیں گے. کمنٹس یہ. لیکن جا کر اس تپتی ہوئی دھوپ میں، اس پسینے میں وہ آدمی جو بھرا شرابور ہے، اس کو چڑھنا ہے، دھکا نہیں دیں گے. یہ غریب لوگوں کا ہمیں دھکا دینا، نوکروں کا. میں سیٹ ہوں، سیٹ کی اولاد ہوں، میں کیسا کر سکتا ہوں چھوٹا سا کام؟ پھر اللہ سے کیسے امید کرتے کہ اللہ بھی آپ کے کام نکال دے ایسی آسانی سے؟ اللہ لٹکے رہو. پھر میں کیسے کروں یار؟ میں غریب لوگوں کو کیسے ہاتھ بتاؤں؟ کتنا گندا ہوں بتائیں، نہایا دھویا نہیں، کیسے مدد کروں اسے؟ ایک انسان ہے پاگل ہے، سڑک پر آ گیا، بازو کر دیجیے، کون کریں گے؟ اسے گھر والوں کو نہیں سمجھتا، 100 باتیں کر رہے، تو جو کر سکتا کر دے، اسے گھر والوں ہو سکتا جو کرنا تھا کر دیا. نہیں ہوتا ہے. مدد کیجیے، مسلمان ہو یا انسان ہو، مدد کیجیے، اس لیے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تب تک اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ چند اصول تھے، یاد رکھیے. لیکن یہی اصول نہیں تھے، یہ چند تھے. انشاءاللہ عزیز ان اصولوں کو اپنا لیں گے، اپنے زندگی ہم لا لیں گے، تو ایک خوشگوار، اچھی، امن پسند، بہترین آزمائش سے بغیر ایک اچھی زندگی انشاءاللہ دنیا گزاریں گے اور آخرت کی ہم گزاریں گے. ایک مختصر وقت میں پھر دہرا دیتا ہوں جو باتیں ہم نے دیکھی. سب سے پہلا ایمان اور عمل صالح، دوسرا نماز کو قائم کرنا، تیسرا تقوی اختیار کرنا، چوتھا توبہ اور استغفار، پانچواں دعا کرنا، چھٹا ذکر کرنا، ساتواں شکر کرنا، آٹھواں صبر کرنا، نواں توکل، دسواں قناعت اور 11واں مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا. یہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو ہم ایک خوشگوار، بہترین، اچھی، امن والی زندگی اور مصیبت اور پریشانیوں سے نجات والی زندگی گزاریں گے. یہ نہیں کریں گے تو پھر باقی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں پھر لاگو رہیں گی. تو ہمیں اگر ایک اچھی زندگی چاہیے تو یہ اصولوں کو انشاءاللہ عزیز ہمیں اپنانا ہوگا. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں بتائی گئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ایک پرامن اور خوشحال اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو دنیا کی نعمتیں دے اور دنیا کی اچھی زندگی دے، اور اللہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا اور آخرت کی بھی بہترین ہمیں زندگی عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً کثیرا. انشاءاللہ اب ہم بہت ہی جلد سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں آرام سے، اور جو خواتین کے اگر کچھ سوال ہو تو وہ چٹھیوں پر لکھ کر بھیج دیں. خواتین کے کوئی سوال ہوں تو چٹھیوں پر لکھ کر بھیج دیں. اور اگر وہ بھائی جو یا ناظرین جو یوٹیوب کے ذریعے جڑے ہیں، اگر وہ بھی اپنے سوال کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سوال پوسٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اس کے جواب بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے. مرد حضرات سے گزارش ہے کہ وہ مائک پر آ کے سوال کریں اور سوال کے لیے آپ قطار بنا لیں. 2 مائک ہیں، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ کی جانب. تو آپ کا جو سوال ہے آپ مائک پر آ کے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں. میں اس کے کچھ فوائد آپ کے سامنے بیان کر دوں. مردوں کے لیے 2 مائک ہیں، ایک میرے رائٹ ہینڈ سائڈ کی جانب اور ایک دوسرا لیفٹ ہینڈ سائڈ کی جانب. خواتین اپنے سوال چٹھیوں پر لکھ کر بھیج سکتی ہیں. جو سوال کرنے والے حضرات ہیں یا خواتین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے سوال کرنے سے پہلے آپ اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا سوال عنوان پر ہو، مختصر ہو، اور ایک وقت میں ایک سوال کیجیے. اگر آپ کے سوال ایک سے زائد ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک سوال کرنے کے بعد دوبارہ آپ قطار میں یا کیو میں رہیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. تو انشاءاللہ ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں. میں دہراتا ہوں کہ سوال جو ہے عنوان پر ہو، عنوان سے ہٹ کر اگر سوال ہوگا تو وہ نہیں لیا جائے گا. انشاءاللہ ہم جو سوال کی شروعات کریں گے وہ مردوں کی جانب کریں گے، اور انشاءاللہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو مائک ہے وہاں سے انشاءاللہ ہم شروعات کریں گے.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल माजिद है। मुआशरे में कई लोग अपने कारोबार और घर का ज़्यादा टेंशन हो जाता है तो अपना घर और बीवी बच्चों को छोड़कर कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, तो हमें हकीकी सुकून कुरान और सही हदीस से बताइए। जी, मैं शेख से गुजारिश करूँगा कि वो आपके सवाल का जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। भाई ने एक सवाल किया कि बहुत सारे लोग जब बहुत सारी मुसीबत परेशानियां उनको लाहिक हो जाती है, आ जाती है उन पर, तो अपना घर वगैरह जो है छोड़कर चले जाते हैं। तो इस ताल्लुक़ से उनका सवाल है कि अमन के लिए, सुकून के लिए क्या करे, किताब व सुन्नत से बताइए। सबसे पहली चीज़ देखिए कि कोई इंसान अगर किसी परेशानी की वजह से थोड़ा बहुत माहौल तब्दील करने अपने घर को छोड़कर कहीं जाए, सैर व तफरीह कर ले, इसका जवाज़ है, इसकी इजाज़त है। बीवी बच्चों के साथ चले जाए, इसको घूमना फिरना कहते हैं आम ज़बान में, जो कि शरीयत के दायरे में हो और फजूल खर्ची उसमें ना हो, तो बहरहाल इंशाअल्लाह इसमें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि बीवी बच्चों या समाज में परेशानी होने की बुनियाद पर वो अपना घर छोड़कर चले जाए तो ये सुकून उसको हासिल हो सकता है, फिर शायद वो पता नहीं कहाँ किसी जगह जाके रहता है, कहीं जाके खर्च करता है, जो कि देखा जा रहा है आज के ज़माने में लोग सुकून हासिल करने उन जगहों पर जाते जो जहाँ इंसान आते ही नहीं। एक आइलैंड जिस पे कोई नहीं आता, वहाँ जाके 2 दिन रह कर आ रहे हैं, बोले बहुत सुकून लगा। ठीक है, कभी कोई जंगल में जा रहा है, वहाँ रह कर आ कर बहुत सुकून लगा, वहाँ जानवरों के अलावा कोई नहीं था, कोई तकलीफ देने वाला नहीं था, और बीवी बच्चे तो बिल्कुल नहीं थे वहाँ, बोले तो बहुत मेरे को अच्छा लगा। कुछ लोगों की हालत ये है कि बीवी बच्चों को लेकर ऐसी जगहों पर जाते और कहते सुकून मिला। हकीकत में याद रखिए सुकून नहीं, ये टेम्पररी एक फेज़ हो सकता है जिससे हम समझिए सुकून है, लेकिन हकीकी सुकून वो है जो किताब व सुन्नत पर अमल करने की बुनियाद पर आता है और जिसकी जो कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें अपने अंदर हम लागू करें, शुक्र है, सब्र है, तक़वा है, तौबा और इस्तिग़फ़ार है, लोगों की मदद करना है, ख़ैनात पसंदी है, वो पॉइंट जो मैंने रखे वो अपनी नफ्स में ला इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो वो सबसे फितनों के माहौल में भी इंशाअल्लाह अमन और सुकून पाएंगे, सबसे फितनों के माहौल में। क्यों मैं कह रहा हूँ? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे दलील है जिसमें आपने कहा कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अंबिया को आज़माता है, उसके बाद जो उलमा को आज़माता है, मतलब उलमा हक़ को आज़माता है। इनमें से बाज़ ऐसे थे जिनके जिस्मों में कीड़े पड़ गए और बाज़ ऐसे थे जिनको पहनने को टाट के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वो उतना खुश थे जितना तुम फरावानी में भी खुश नहीं होते हो। तो गोया ईमान था और अमल था, तो इतने खुश थे कि हम लोग मालो दौलत के बाद भी जितने खुश नहीं हैं। तो पता चला ईमान और अमल सालेह ये अहम चीज़ें, और उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें जो मैंने बताई वो अगर हम ला लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जहाँ रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ चाहे कितना ही फितना हो, अपने आप को इंशाअल्लाह जब पूरा अमन और सुकून वाला जो है पाएंगे। अब रहा मसला है कि कोई ये सोचता है कि मैं कुछ दिन घर बार से दूर होकर जाऊँ ताकि माहौल चेंज हो, कुछ दिन इल्म सीख कर आ जाऊँ या किसी से मिल कर आ जाऊँ, तो मैंने जैसा पहले बताया इसका जवाज़ मौजूद है। मुलाकात के लिए जाना या कोई चीज़ सीखने निकलना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हकीकी इत्मीनान अगर पाना है तो वो घूमने फिरने में नहीं है, वो हकीकी इत्मीनान या एंटरटेनमेंट में नहीं है या कहीं जाने में नहीं है, कोई शहर में रहने में नहीं है। वो असल है वो है ईमान और अमल सालेह, और उसके बाद वो अमल करे जिससे सुकून और इत्मीनान मिलता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इंसान को अपने ही इलाक़ों में चाहे जहाँ भी रहता हो, जैसे भी हालात चल रहे हो, इंशाअल्लाह वहाँ उसको इंशाअल्लाह सुकून और इत्मीनान मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह दूसरा सवाल लेफ्ट हैंड माइक से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अशरफ नाम है, 4 व्हीलर मैकेनिक हूँ। आज माशरे में लड़कियों के ताल्लुक़ से जो हिस्से का मामला है, तो लड़कियों को दिया तो नहीं जाता, लड़कों को दे दिया जाता और लड़कियों के ताल्लुक़ से माफ़ कर दो कहा जाता। तो इसके लिए रिश्तेदारी क़ायम रखना, एक तो ये अल्लाह की नाफरमानी है कि अल्लाह के साथ आप हिस्से को जो ख़त्म कर दिया जा रहा, और फिर आप उनके साथ रिश्ते कैसे रखना। जी, सवाल उन्वान से हट के, लेकिन चूँकि सवाल कम है इसलिए मैं शेख से गुजारिश करूँगा कि वो इस सवाल का जवाब दें। भाई ने एक सवाल किया है, वो मीरास के ताल्लुक़ से, विरासत की तक़सीम के ताल्लुक़ से है, और ये बड़ा एक अहम और संगीन मसला है जो हमारे समाज में बहुत नुकसान कर रहा है, और वो है कि लड़कियों को हक़ नहीं दिया जाता और सिर्फ लड़कों को हक़ दिया जाता है। ठीक है, और ये विरासत की बात हो रही है, ज़िंदगी का तो मामला अलग है, वो तोहफ़ा है। तो लड़कियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता और सिर्फ लड़कों को दिया जाता है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को फ़रीज़ा कहा है। एक मोमिन के ऊपर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि वो ये चीज़ दें,
اور اگر فقہ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے وراثت کا جہاں مسئلہ آتا ہے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. علم الفرائض مطلب یہ فریضہ ایک مومن پر وہ کرے. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے ہم جس سماج میں رہتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ ہم نے صدیاں گزاری ہیں ہم نے ان پہ اپنا اثر تو نہیں چھوڑا, ان سے ان کا اثر لے لیا ہے. اس لیے کہ بہت سارے ایسے مذہب اور سماج ہیں جس میں لڑکی کو شادی کے بعد کوئی حصہ نہیں ملتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ شادی کے وقت اتنا چور لیتے ہیں اس کے باپ کو کہ بولتے ہیں ایک ہی بار دینے والا, اگلی بار ملنے والا نہیں وراثت میں حصہ. تو شادی کے ٹائم پہ سب کچھ لے لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ نہیں دیتے. افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے وہ سسٹم کو اپنا لیا اور وراثت میں حصے دار نہیں بنایا. نتیجتاً جہیز جیسی لعنت ہمارے سماج میں آ کر پھنس گئی. جہیز جیسی لعنت ہمارے سماج میں آ کر پھنس گئی, یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. اب رہا معاملہ رشتہ, آپ نے جیسا کہا رشتہ کیسے رکھیں, تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے. حسن یا رب لنا الخلق. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا, کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا, کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنکواد کا ویرودھ شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ کے موقع پر i+ TV کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو ہم بہت بہت مبارکباد دینا چاہتے ہیں, اور آپ کو وہی دعا دینا چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو دونوں عیدین کے موقع پر دیا کرتے تھے, اور وہ ہے تقبل اللہ منا و منکم. اللہ قبول کر لے ہم سے اور آپ سے ہمارے تمام اعمال, یوم العرفہ کا روزہ, تکبیرات, عید کی قربانی, عید کی نماز, تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کا بہترین بدلہ عطا کرے. آمین. خوف, کیا سچ کیا جھوٹ, دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. حسن یا رب لنا الخلق. تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے. مطلب اگر آپ کا سوال یہ تھا کہ رشتہ توڑ دے کیا ان لوگوں سے جو ایسا کرتے ہیں, تو یاد ہے کہ رشتہ تو نہیں توڑنا ہے, لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان مطلب بھائی ہے اور وہ اپنی بہن کو والد کے اس میں حصہ نہیں دیتا ہے. اور والد مطلب میں جو بتا رہا ہوں نا, جو جہیز کا مسئلہ ہے یہ اصل مسئلہ ہے. وہ بولتے ہیں کہ جہیز چونکہ تم کو دے دیا وراثت میں تمہارا حصہ نہیں ہے, جہیز میں. تو یاد رکھیے جہیز اگر کوئی دیتا ہے, مطلب جہیز ویسے دینا درست نہیں ہے, انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیلی عنوان میرا آ رہا ہے, لیکن اگر کوئی دیتا بھی ہے وہ تو بھی وراثت کا حصہ اس کا ختم نہیں ہوتا, اس کو وہ حصہ اس لڑکی کو دینا ہی ہوگا. یاد رکھیے بہنوں کو حصہ دینا ہی ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے آدمی تو چلا گیا, یہ بھائیوں کا کام ہے کہ اپنے بہنوں کو حصہ دیں, لیکن ہمارے سماج میں یہ حق بہت معمولی سمجھ کے مارا جا رہا ہے. لیکن روز قیامت یہ ایک فریضہ, ایک بڑی اہم چیز آپ نے ماری تھی, اس کا روز قیامت جواب دینا ہوگا. یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ وراثت کا حصہ دیں, اس کا علم حاصل کریں, اور جو انسان انتقال کے قریب ہے یا وہ جانتا ہے ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا ہے, تاکید کر کے جائے, وصیت کر کے جائے کہ بچوں وراثت کا جیسا شریعت نے بتایا ہے اس قرآن کے مطابق جو ہے ویسے ہی اس کے حصے کرنا انشاءاللہ. تو شاید یہ ہوگا. تو ہمیں اس کا علم دینے کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ وراثت کتنی اہم چیز ہے, اور یہ بہنوں کا حق مارنا یاد رکھیے. یہ خرچ جیسا ہو جائے گا کہ ان کا حق تھا اور بھائیوں نے لے کر وہ جو ہے ختم کر دیا. جزاک اللہ خیر.
خواتین کی جانب سے ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہماری زندگی میں کبھی حرام کام ہوئے ہو اور اگر اب اس کا احساس ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا؟ کسی نے سوال کیا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی حرام کام ہوا ہو اور اگر اب اس کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو معاف کریں گا؟ تو دیکھیے، کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، کسی سے بھی زندگی میں کچھ بھی کام ہوا ہو، کتنا ہی سنگین کتنا ہی برا، حتیٰ کہ اس نے شرک بھی کیا ہو جو کہ سب سے بڑا جرم ہے جو انسان کر سکتا، ظلم عظیم ہے، تو بھی اللہ رب العزت کو، اگر وہ حیات ہے، موت کے قریب نہیں ہے، ایسا جو ہے سکرات کی حالت میں نہیں داخل ہوا ہے، تو توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے. وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے اس عمل کے تعلق سے، اور توبہ کی کنڈیشن سے یاد رکھیے. دل میں نادم ہونا پہلا، جیسا کہ نادم ہے کہ بھائی حرام کام ہوا، دل میں نادم ہونا. دوسرا اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا. تیسرا اس کام کو دوبارہ نہ کرنا. اور چوتھی شرط ہے اگر بندوں کا معاملہ ہو تو اس حق کو لوٹا دینا. تو لہٰذا اگر کوئی بھی حرام کام کسی سے بھی ہوا ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ سے توبہ کرے، اور اگر بندوں کا حق تو لوٹا دے. انشاءاللہ عزیز، انشاءاللہ عزیز، کتنا ہی بڑا گناہ ہو اللہ رب العزت اس کو معاف کر سکتا ہے اگر اس کی توبہ خالص اور اگر سچی ہو. تو کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں حدیث کے اندر جس میں لوگوں نے توبہ کی، سچی توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے. اس کے بعد کسی سے پوچھا کیا میری توبہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں ہے. اس نے اس کو بھی مار دیا اور 100 پورے کر دیے. پھر اس کے بعد کسی علم والے سے اس نے بات کی تو اس نے کہا تیری توبہ ہے. اللہ اور تیری توبہ کے بیچ کون آ سکتا ہے؟ تو کر اور اس نیک بستی کی طرف چل جا، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں تاکہ تیری عادت چھوٹ جائے. وہ بستی کی طرف نکلا، راستے میں مر جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دی، چونکہ اس نے نیت کر لی تھی توبہ کی اور نکل چکا تھا نیکی کرنے کے لیے آگے. سمجھے آپ؟ تو لہٰذا اگر کوئی انسان چاہے کتنے ہی گناہ کیے ہو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو ضرور انشاءاللہ ہم معاف کرنے والا پائیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ اگلا سوال رائٹ ہینڈ سائڈ کا جو مائک ہے مردوں سے لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام انصار ہے. میرا سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بیماری سے انسان کے گناہ جڑتے، اگر کوئی شخص کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس میں اس کی جان فوت ہو جاتی ہے تو اس کا کیا معاملہ رہے گا؟ جی، بھائی کا سوال ہے کہ جو بیماری سے گناہ جڑتے ہیں تو ایسی بیماری جس میں موت ہو جائے، جیسا کہ کینسر یا پھر کوئی اس سے بڑی بیماری اگر ہو جاتی ہے تو اس کا کیا معاملہ رہے گا؟ یا وہ شہید کہلائے گا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہے. جی، شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کا جواب. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیماری سے گناہ جھڑ جاتے، تکلیف سے گناہ جھڑ جاتے، کاٹا چوہا مومن کو تو گناہ جھڑتے ہیں، تھک جائے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں نا. ان کا سوال تھا ایسی بیماری جس میں وہ مر جائے، انتقال، مرض الموت، مطلب ایسا مرض جس میں اس کا انتقال بھی ہو جائے، تو ایسے اس میں کیا وہ شہید کہلائیں گا؟ تو دیکھیے، شہید ایک جس کو کہیں گے شہیدوں میں سب سے اونچا درجہ تو وہ ہے جو ہے شہید اللہ کی راہ میں ہوتا، مارا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی شہید کی کچھ کیٹیگریز ہیں. اس میں کچھ کیٹیگریز ہے جو بیماری کے اعتبار سے اور اس میں شہادت ہو سکتی ہے، جیسا جو تعفن ایپیڈیمک ڈیسیز ہوتا ہے نا، جس میں لوگ بہت زیادہ انتقال کرتے ہیں، اس میں جو انتقال کرے وہ بھی شہید ہے. ویسا نہیں جیسا فی سبیل اللہ، لیکن وہ بھی شہید ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تعفن شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اس امت کے لیے، پہلی امتوں کے لیے عذاب تھا، اس امت کے لیے جو اس میں مرے گا اس کو شہید کا درجہ ملے گا، اجر ملے گا. تو وہ ہے. دوسرا جو پیٹ کی بیماری سے انتقال کر جائے، پیٹ جس کی وجہ سے وہ کھا پی نہیں سکتا تھا، پریشان تھا، اب کچھ بھی ہو سکتی پیٹ کی بیماری، ٹھیک ہے، پیٹ کی بیماری، تو اس سے جو انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے، چونکہ پیٹ کی بیماری سے انسان عموماً کھا نہیں سکتا ہے اور بہت تکلیف زندگی گزارتا ہے اور پھر انتقال ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہ بھی شہید میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیماریوں کے اعتبار سے میں دو ہی جانتا ہوں جس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ شہید ہیں. لیکن جیسے آپ کا سوال تھا کہ کینسر سے کوئی انتقال کر جائے فلاں، تو یاد رکھیں بیماری جتنی شدید تھی اور جتنی تکلیف اس کو اس میں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے اس کے گناہوں کو جھڑاتا جائے گا. اب کتنے اور کیسے نہیں معلوم، لیکن ان کو شہید نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ شریعت نے جن کو بتا دیا وہی بتا دیا. جیسے کہ اور بھی اگر شہید دیکھنا ہے تو کیسا، جیسے کہ کوئی اپنی مال کے دفاع میں لڑے اور مر جائے شہید، جو اپنی عزت کے دفاع میں لڑے اور مر جائے وہ شہید، جو دب کر مر جائے، حدیث میں آتا پریس ہو جائے کسی چیز میں وہ شہید، جو ڈوب کر مر جائے، جو ڈوبا لے نہیں اپنے آپ کو تو خودکشی ہے، ڈوب کر مر جائے وہ شہید. ایسے بہت سارے ہیں شہید حدیث کے اندر، لیکن بیماری کے تعلق سے دو ہے. پیٹ جو ایپیڈیمک میں انتقال کر جائے وہ شہید، جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ شہید، یاد رکھیے.
اس میں کینسر وغیرہ نہیں ہے، تو لہٰذا اب تکلیف جتنی ملی ہوں گی، جو انٹینسٹی اس کی رہیں گی، اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز اس کے اعتبار سے ان کے گناہوں کو انشاءاللہ عزیز معاف کریں گا. لیکن ہم شہید نہیں کہہ سکتے، چونکہ شریعت نے جو کہا بس وہی لوگ شہید ہیں. ہم اپنے اعتبار سے کسی کو شہید یا اس کا درجہ دینا یہ بالکل بھی درست اور صحیح نہیں ہوگا. ہم یہ کہہ سکتے کہ اللہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی مصیبت ہوئی ان کو، اللہ ان کو معاف کرے، ان کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، جو تکلیف انہوں نے برداشت کی اس کے بدلے میں ان کو اجر. یہ کہہ سکتے لیکن اس کو شہید کہنا یہ اس قطعاً درست نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیر. انشاءاللہ اگلا سوال مردوں سے لیفٹ ہینڈ سائڈ. السلام علیکم، میرا نام مقتدر شیخ ہے اور میں ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال تھا کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں شانتی کے لیے مطلب کچھ تاغے یا تعویذ وغیرہ لیتے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جی شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کا جواب. بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امن کے لیے، سکون کے لیے، شانتی کے لیے، پیس کے لیے کچھ تاگے دھاگے ایسے باندھتے ہیں کہ اس سے سکون مل جائے، امن مل جائے. چونکہ میرا ٹاپک تھا خوشحال زندگی، اور خوشحال زندگی میں کہیں بھی میں نے یہ لفظ نہیں لیا کہ تاگے باندھو، سیپی لٹکا دو، کوڑی لٹکا دو، منکا ہے، سکہ ہے، گھوڑے کی نال ہے، نیمبو ہے، بلاوا ہے، مرچی ہے، آئے نہیں وہ. تو بہت سارے لوگ تو اسی سے امن حاصل کرتے ہیں نا. ہمارے سماج میں امن اور شانتی کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے، بلاؤں کو دور کرنے، اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ جنرلی؟ سکون. جیسا کوئی انسان بیمار ہو جائے تو کیا علاج کے طور پہ کرتے ہیں ہم؟ بس بیمار ہو جائے تو پورا جسم کو ٹھوک دیتے ہیں اس کو الگ الگ طریقے سے. یہاں یہ باندھ لو، یہاں یہ باندھ لو، یہاں چپکا لو، یہاں لٹکا لو، یہ گھول کے پیو، یہ جلا کے کرو، اس پہ جھاڑو مارو، اس کو چپکاؤ، اس کو ٹھوکو. یہ سب ہوتا ہے. جبکہ میں نے تو وہ تذکرہ کیا ہی نہیں کہ سکون کے لیے، بیماری کے لیے، مصیبت کے حل کے لیے یہ سب ہے. تو بھائی کا سوال تھا کیا یہ شانتی، پیس، امن لا سکتے زندگی میں؟ تو یاد رکھیے ایسی چیزیں سوائے اشانتی کے، سوائے امن کو فساد میں تبدیل کرنے کے، سوائے توحید کو شرک میں تبدیل کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتی. پوری اچھی خاصی شانتی بھنگ ہو جاتی ہے عام زبان میں کہو تو. اچھا خاصا پیس وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. یاد رکھیے جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کوئی انسان بیمار ہے تو ہمارے سماج میں بیمار کو کیا کرتے ہیں؟ بیمار کو جو ہے مختلف قسم کے تعویذات پہنائے جاتے ہیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بیمار ہوئے، کون سی نئی بات ہے، جب بھی ہوئے، آج بھی ہوتے اور قیامت تک ہوں گے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا جو آج ہم کر رہے ہیں، تعویذ والا؟ کوشچن یہ اصل دیکھیے کوئی بھی چیز ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ سے لینا ہے نا. انہوں نے کیسا سمجھا؟ کیا انہوں نے امن، شانتی، پیس، بیماری کے علاج کے لیے کیا؟ کوشچن یہ. انہوں نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، صبر کیا اس بیماری کے اوپر، اور ساتھ میں سنت علاج کا علاج کروایا. یہ کام کیا انہوں نے. لیکن کوئی ایک نے تعویذ نہیں باندھا. آج ہمارے پاس یہ ہوتا ہے. آج ہمارے پاس گھر میں امن اور شانتی رہے، شیطان داخل نہ ہو، برائی داخل نہ ہو، تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی سکہ ٹھوک رہا ہے گھر کے سامنے 10 پیسے کا، 20 پیسے کا، 8 آنے کا. کوئی وہ گھوڑے کی نال، گھوڑے کے نیچے ہوتا ہے نا، اس کی جو نیچے ہوتی ہے وہ لگا رہا ہے، بولے اس سے کیا ہوتا ہے؟ امن اور شانتی آتی ہے. کوئی بیچارہ بھلاوے، لیمبو اور مرچی لٹکا رہا ہے، اس میں بولے اس سے امن اور شانتی آتی ہے. میرا ایک بیسک کوشچن ہے، یہ امن اور شانتی کیسے لا سکتے جبکہ ان کو ہم پروڈیوس کرتے ہیں، ہم بناتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے کھیت میں نیمبو لگائے، اس کو کیڑوں سے بچانے کو یہ دوا مارے، کیڑے نہیں لگنا. جب مارکیٹ میں آ کے بکے تو اتنی طاقت کیسے آتی کہ ہم کو بچا لیتا ہو؟ بیسک کوشچن یہ ہے. عقیدے کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس سے کوئی امن شانتی نہیں آتی ہے. اصل امن و شانتی اللہ کے ذکر میں. اصل امن و شانتی اور امن جو ہے وہ جب اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی پر ایمان لایا جائے، اسی کو مانا جائے، تو اصل ریئل پیس انسان کو ملتی دل میں. یاد رکھیے. اب وہ چھوڑ کے ہم کوئی علاج کریں گے اس میں کچھ نہیں ہونے والا. یاد رکھیے یہ بہت سارے طریقے جو آج امن اور شانتی کے لیے ایجاد کیے گئے یہ سنت سے ثابت نہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لائیے. کبھی آپ نے کسی کو پڑھ کر کوئی تعویذ قرآنی یا غیر قرآنی کبھی دیا ہو، یا کسی صحابہ نے قرآنی یا غیر قرآنی کسی کو بولا ہو تمہاری بیماری تو یہ پہن لو، یہ لٹکا لو، یہ چپکا لو، یہ ٹھوک لو، یہ گھول کے پیو، اس کو دھو کر پیو؟ کبھی ایگزامپل میں چاہ رہا ہوں کہ ہاں یہ حدیث میں آتا ہے یہ صحابی لیتے تھے، یہ صحابی نے تشتریاں پی، وہ صحابی نے یہ لٹکایا، وہ صحابی یہ چپکاتے تھے، وہ صحابی وہ باندھتے تھے، وہ صحابی نے لوہے قرآنی لگایا کہ دکان میں اور مکان میں خیر و برکت آئے، وہ فلانے. وہ ایک واقعہ چاہیے ہم کو ایسا. تو لوگ لاتے ہیں ہاں ایک واقعہ ہے. تابعین اپنے بچوں کے گلے میں بولے تختیاں لڑکے، تعویذات لٹکاتے. وہ کیا تھا میں وہی بتا دیتا ہوں. تابعین اپنے بچوں کے گلے میں دعائیں لکھ کر لٹکا دیتے تاکہ وہ بچہ بھی دعا یاد کرے اور دیکھ کر دوسرے بچے بھی دعائیں یاد کریں. انٹینشن دیکھیں جیسے آپ اپنے ٹیبلٹ میں لگا دے رہے ایک دعا، بچہ آپ کے چلتے پھرتے یاد کرا، تو کیا اس کو آپ تعویذ بولیں گے؟ یہ لرننگ کے لیے. پھر چینج کر دو اس کو. تختیاں تھیں اور وہ لکھا ہوا ہوتا تھا، پڑھ سکتے تھے. اب آپ نے تختیوں کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ دیکھ ایسا اس کو بائناکولر بھی لگا، مطلب وہ جس کو ہوتے نا آپ اس کا میگنیفائر بھی لگائے تو نہیں دکھتا کہ وہ کیا ہے بول کر لکھا ہوا. پلس انہوں نے جو گلے میں لگائی وہ دعائیں وغیرہ تھی جو کہ یاد کرنے کی نیت سے تھی، حفاظت کی نیت سے نہیں لگائے، یاد کرنے کی نیت سے تھی. آپ کیا نیت سے لٹکا رہے ہیں؟
حفاظت کی، مسئلہ یہ. اور قرآنی، یہاں تو غیر قرآنی کا ہی حال ہے، اسی کو انتہا نہیں. غیر قرآنی الف با تا سا بے جیم ہاں خاف 1 2 3 4 5 6 گنتیاں لکھی ہوئی، خانے بنے ہوئے نا، پورے گنتیاں لکھی ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا رہتا ہو مطلب، اور اس کا فلاں ہے، اور برکت کے لیے فلاں فلاں کیا جاتا ہے. یہ بڑی تعجب خیز بات ہے. اس سے کوئی امن و شانتی نہیں آتی، بلکہ یہ اچھی خاصی امن و شانتی بھنگ کرنے کا ایک طریقہ ہے. امن اور شانتی اور پیس اور سکون زندگیوں میں ان چیزوں سے نہیں آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہمیں اس طریقے پہ عمل کرنا ہے جو وہ بتاتا ہے ہمارا رب، وہ طریقے پہ کریں گے تو امن و شانتی آئیں گی. یہ اس کے خلاف طریقہ ہے، یاد رکھیے، یہ اس کے خلاف طریقہ ہے. چونکہ حدیث میں الفاظ ہے من علق تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے تعویذ پہنا اللہ نے اسی کے حوالے کر دیا، اسی کے حوالے، جا اس سے مدد مانگ. سمجھ رہے ہیں بات؟ لہٰذا اس چیز کو ہم سمجھیں، اور امن کے لیے یہ طریقے اپنانا کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں. جو طریقے بتائے گئے وہ یہ تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث میں آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ، ان میں آپ کو یہ طریقہ کبھی بھی نہیں ملے گا کہ یہ طریقہ کوئی استعمال کیا گیا. طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى